اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے تمام ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد بھی کریں گے باطل کے خلاف، اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے، کوئی طاقت کوئی قانون تمہیں تمہارے دین سے ہلا نہیں سکے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ میں اپنے مال سے یہ مددیں کرتا ہوں، میں اپنے مال سے مسلمانوں کے یہ کام نکالتا ہوں، میں اپنے مال سے ہر انسان کے کام آتا ہوں، لیکن مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ اللہ غریق رحمت کرے حضرت کو، قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتلا گئے کہ دیندار ہونا دین کی نسبت اور مال خرچ کرنا یہ دین کی نصرت نہیں ہے، یہ دین کی نصرت نہیں ہے۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، دین کی نصرت یہ نہیں ہے۔ فرماتے تھے دیندار ہونا، دین کا ایک دیندار ہونا، ایک دین کا مددگار ہونا، جو شخص مزاج سے پورے دین پر چلتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی خلاف شریعت عمل نہیں کرتا، کوئی سنت نہیں چھوڑتا، یہ دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے امت کی مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر کیا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ صحیح حدیث سے، صحیح روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی؟ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ظالم کی نصرت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ اس لیے مال خرچ کر دینا دین کی نصرت نہیں ہے، بلکہ اپنی جان کو کھپانا، امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے پر اپنی جان کا استعمال کرنا، یہ دین کی نصرت ہے۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں اور پھر آپ کے دین میں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹوں کے مقابلے میں خود آ جاتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا، اور ظاہر بات ہے کہ جب شہد کا شربت بنا اس میں وقت لگا، باقی ازواج مطہرات نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ اب تک کیوں نہیں آئے، انتظار کیا ازواج مطہرات نے کہ آپ اب تک کیوں نہیں آئے۔ اس انتظار میں حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے مل کر یہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ شہد پینے سے کیسے روکا جائے۔ سنو بہت توجہ سے، صرف اس محبت میں کہ آپ ہمارے گھر میں جلدی آئیں، اس محبت میں
ہمارے گھر میں آپ جلدی آئیں. اس میں ان دونوں نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پینے سے روکنا چاہا. اس کے لیے ایک ماحول بنایا کہ جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں وہ یہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے میں تو کوئی بدبو کی چیز استعمال نہیں کی. تم کہنا کہ شاید کوئی بدبو کی چیز مکھی نے چوسی ہوگی، اس سے شہد بنا، اس میں اس کی بو آ گئی. تو جب ہر ایک کہے گا تو آپ شہد پینا چھوڑ دیں گے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد پینے سے روکنے کی کوشش آپ کی محبت میں سوکا نہیں چاہتی تھی ہمارے یہاں پہلے آئیں، ہمارے یہاں جلدی آئیں. چنانچہ جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے سے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ نے تنبیہ کی کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شہد کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، آپ اسے حرام کر رہے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. ایک سوال، کتنے فرائض، کتنے واجبات، کتنی سنتیں، سنت عبادت میں سے کتنے احکام شریعت ہم چھوڑ دیتے ہیں. بیوی کا مزاج دینی نہیں ہے، بچے نہیں مانتے ہیں، ماحول صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے دین کی حفاظت کے، کہ اگر آپ نے ایسی چیز جس کا پینا فرض نہیں، واجب نہیں، لازم نہیں، نہ پینے پر گناہ نہیں، پینے پر کوئی ثواب نہیں، آپ نے صرف اس کو اپنی بیویوں کی خوش کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ ایک بات تو یہ. دوسری جو اصل بات عرض کرنی تھی کہ آپ کے صرف شہد پینا جو آپ کا کی بعثت کا اور آپ کے دنیا میں آنے کا، آپ کے بھیج جانے کا مقصد نہیں ہے. ایک ایسی طبیعت کی چیز ہے کہ آدمی کا دل چاہے تو پی لے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہد ملا کر پانی پیش کیا گیا تو فرمایا کہ اس ٹھاٹ کی زندگی کی کیا ضرورت ہے، شہد رہنے تو مجھے سادہ پانی پلا دو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ایسی چیز. چنانچہ آپ کے شہد پینے کے خلاف اور آپ کے کو شہد پینے سے روکنے کے لیے حضرت عائشہ حفصہ نے جو کوشش کی، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کریں تو اللہ آپ کی مدد کے لیے، جبرائیل آپ کی مدد کے لیے، تمام ایمان والے آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد تمام فرشتے آپ کی مدد کے لیے. اللہ اکبر. اس سے اندازہ کرو کہ جب آپ کو آپ کی محبت میں شہد پینے سے روکنے کے لیے اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ مددیں، تو جس دعوت اللہ کے لیے آپ بھیجے گئے، اگر کوئی آپ کی بعثت کے مقصد میں رکاوٹ بنے، اگر آپ کے لاہے ہوئے دین میں رکاوٹ بنے، وہ احکام شریعت میں مداخلت کریں، یہ مسلمان کے دین کو اپنے قانون، اپنے ملک کے اعتبار سے چلانا چاہیں، اس سے ذرا دل کو جگاؤ، ذرا دماغ کو لگاؤ، ذرا سوچو کہ اس سوچ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی کون سی مدد آئے گی.
جب آپ کے صرف شہد پینے کے خلاف کوئی کوشش کرے اس پر یہ مدد کا وعدہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. میں نے ایک مثال دی ہے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت دعوت کے ساتھ ایسی حق ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی کا خیال ہو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس محنت پر اپنے نبی کی مدد نہیں کریں گے، جیسا منافقین کا خیال تھا، کہ فرمایا کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ کہ اللہ آپ متوجہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی مدد نہیں کریں گے، تو فرمایا قرآن نے کہ ایسے شخص کو چاہیے اپنے گھر کی چھت میں رسی کا پھندا لٹکائے اور اس میں گلا پھنسا کر خودکشی کر لے، تاکہ اس کی یہ الجھن ختم ہو جاوے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے.